السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی اماں صبح سے شام تک یہ دیگچا لے کر یہاں بیٹھی تھیں، مگر مجال ہے کوئی بندہ یہاں آیا ہو۔ ویسے تو غریبوں کی بستی ہے، یہاں تو سوکھی روٹی ملنے پر بھی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ بریانی ہم سے کون لے گا؟ میں نے سخت تپے ہوئے انداز میں کہا تو اماں نے کہا، رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کیڑوں کو بھی پتھروں میں رزق دینے والی ذات ہے، تو وہ ہم سے کیوں بے خبر رہ سکتا ہے؟ اماں میں نا امید نہیں ہو رہی، بس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں یہ کام نہیں چل سکتا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں گھر سے باہر نکل کر یہ کام کروں، کسی اسکول میں جاؤں یا پھر سڑک کنارے ٹھیلا لگا لوں۔ مگر اماں اگر آپ یہ کہیں کہ گھر بیٹھ کر میں اس کچی بستی میں بریانی بیچ سکتی ہوں اور بچے آ کر لے جائیں گے تو یہ محض آپ کا خواب ہے اور ایسا حقیقت میں نہیں ہونے والا۔ اب کی بار اماں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ ارے جوان جہان لڑکی ہو، کیسے تمہیں اکیلی کو باہر بھیج دوں؟ ارے اماں چھوٹے بھائی کو لے کر جاؤں گی نا، جب وہ اسکول سے آیا کرے گا تو بس آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھ پر ایک بار اعتبار کریں، میں ہرگز کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ میں نے التجا کی، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں تجھ پر اعتبار کرتی ہوں، جانتی ہوں تو کبھی غلط کر نہیں سکتی، مگر پگلی مجھے دنیا پر اعتبار نہیں، لوگوں کی زبانوں کو کیسے قابو میں لاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ جوان جہان لڑکی کو گھر سے نکال دیا؟ تیرا باپ عورتوں کے خلاف بولتا تھا، انہیں منع کرتا تھا کہ وہ کمانے سے گھر سے باہر کمانے کے لیے نہ نکلیں بلکہ مردوں کو کمانے کی خاطر بھیجیں، اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو تمہیں کیسے نکال دوں؟ میں نے کہا اماں وہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اماں کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا، جو عورتیں بھیک مانگتی تھی ان کے شوہر گھر بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں نا، ابا انہیں کہتے تھے کہ تم کیوں بھیک مانگ رہی ہو، اپنے شوہروں کو گھر سے نکالو۔ میں تو محنت کروں گی، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ ایک بار اجازت دے دیں۔ اور پھر میں اماں سے اجازت لے کر ٹلی۔ میں نے چچا شکور سے بھی بات کر لی تھی، کہا تھا، وہ کہنے لگے تھے کہ بیٹی میں تجھے اپنے رکشے پر لے جاؤں گا مگر تجھے کرایہ دینا ہوگا، تو جانتی ہے نا میں خود ضرورت مند غریب آدمی ہوں اور میرا تو روزگار ہی یہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چچا، آپ فکر نہ کریں، اس بات کی آپ کو کرایہ ملے گا، میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی۔ پھر جب میں اس اسکول میں اپنی بریانی کا برتن لے کر آئی، پہل تو لڑکیاں مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ میں ان سے عمر میں کچھ سال بڑی تھی، مگر ان کی طرح بے فکری آزادی میرے سراپے سے ظاہر نہ ہو رہی تھی، بلکہ میرے چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں، کیونکہ مجھ پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں اور مجھے کچھ کر دکھانا تھا۔ خیر سارا کا سارا دیگچا وہ بریانی بک گئی، لڑکیوں کو ذائقہ پسند آیا، کہنے لگی کہ آپ روزانہ آیا کریں، ہم آپ سے بریانی لیں گے۔ میں مسکرا کر گھر آ گئی، کچھ پیسے کرائے کے چچا کو دیے اور باقی اماں کے ہاتھ پر رکھے۔ اماں مسکرا دیں، تم نے تو واقعی بیٹا بن کر دکھایا، میرا یہ کام چل نکلا۔ میں روز وہ دیگچا لے کر اسکول میں جاتی، کبھی کبھار چنے اور کبھی کبھار کوئی چنا چاٹ بھی بنا کر لے جاتی تھی، مگر ایک دن یہ سب مجھے اسکول میں لانے سے منع کر دیا گیا۔ پرنسپل کی اسکول کہنے لگی کہ اب انہی کے اسکول کی ایک ٹیچر جو قدرے غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ کینٹین چلانے کا کام کرے گی، اور اب تم یہ کام کہیں اور جا کر کرو، اور اگر پھر بھی تم کام کرنا چاہو تو تمہیں ٹیکس دینا ہوگا۔ اور ٹیکس کی مد میں جو رقم وہ لینا چاہتے تھے وہ اتنی تھی کہ میرا منافع اسی میں چلا جاتا۔ میں اپنا سا منہ لے کر گھر آ گئی، مگر اماں نے کہا فکر نہ کر، رب ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے میں کافی اسکولوں میں گئی، مگر وہ سبھی کہنے لگے کہ ان کی کینٹین چلانے کے لیے پہلے سے لوگ موجود ہیں، انہیں میری ضرورت نہیں۔ میں سڑک کنارے جا کر دیگچا رکھ کر بیچنے لگی۔ ایک بار جب میرا بھائی ساتھ تھا تو وہ غصہ کرنے لگا، باجی یہ کون سا طریقہ ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا ارے میں تو محنت کر رہی ہوں اور محنت میں کسی قسم کی آر نہیں ہوتی۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی، مگر وہ ابھی بھی غصے میں تھا، کیونکہ بعض لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خیر بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ سب برداشت کرنا پڑا، اپنے بھائی کے مستقبل کے لیے اور ماں کے علاج کے لیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے میرا سامان بکنے لگا، خاطر خواہ منافع ہونے لگا، اور ایک دن جب میں چچا شکور کے رکشے پر بیٹھی واپس آ رہی تھی تبھی ایک موٹر سائیکل سوار ہمارے پیچھے لگ گیا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، مجھے لگا کہ وہ کام پر جا رہا ہوگا، مگر اس نے بہانے سے ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ بائک کو رکشے کے ساتھ لگاتا، کبھی چادر کھینچتا اور کبھی ہاتھ پکڑتا۔
میرا تو دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں نے اسے گالیاں دی، غصہ کیا، مگر وہ ڈھیٹ بنا رہا۔ پھر ہر دوسرے تیسرے دن یہ معمول ہو گیا۔ ایک دن چچا نے کہا، بیٹی معاف کرنا، میں تمہیں اپنے رکشے پر نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ لڑکے تمہارے پیچھے گھر تک آتے ہیں اور یہ بات کسی طرح مناسب نہیں۔ میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو اماں نے کہا، اس طرح تو تیری بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، کیوں بدنامی ہو جائے گی اماں؟ میرا کیا قصور ہے؟ آوارہ تو وہ لوگ ہیں جو غلط کر رہے ہیں، اور منہ میں کیوں چھپاتی پھروں؟ اماں کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی میں گھر بیٹھنے پر تیار نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اور جب تک کام نہیں کروں گی ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ اس روز بارش کا موسم تھا۔ آج بھی میں بریانی کا دیگچا لے کر سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گئی، جس کے سامنے چھوٹا سا اسکول تھا جو کہ لڑکیوں کا تھا، اور اکثر چھٹی کے بعد لڑکیاں مجھ سے سامان خریدنے آتی۔ اب جب بارش شروع ہو گئی تو میں اپنا برتن اٹھا کر اس پیڑ کے نیچے آ گئی۔ کبھی کبھی میری مدد کے لیے میرے ساتھ کاشف موجود ہوتا، اور کبھی محلے کا کوئی اور بچہ، مگر آج میں اکیلی تھی۔ عجیب سا احساس ہوا۔ کپڑے بارش میں بھیگ گئے تھے، دوپٹہ بھی بھیگ چکا تھا جسے میں نے پھیلایا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود یوں لگا کہ آس پاس گزرنے والوں کی نظریں جسم کے آر پار ہو رہی ہیں۔ بری طرح کوفت کا احساس ہونے لگا۔ خود پر غصہ بھی آیا کہ اس موسم میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور اگر آنا بھی تھا تو بڑی چادر لے کر جانا چاہیے تھا، مگر میں کپڑوں کے ساتھ کا ہم رنگ دوپٹہ لے کر آ گئی تھی جو کہ کافی بڑا تھا، مگر اب بھیگے کپڑوں کو چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ لڑکے تو وہیں قریب کھڑے ہو کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور آوازیں کسنے لگے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان کی پٹائی کرنا شروع کر دوں، مگر میں شرم کے مارے سمٹ کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ جی چاہتا کہ پوری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ تبھی میرے پاس وہ بائک آ کر رکی۔ موٹر بائک والے لڑکے کے چہرے پر ماسک تھا اور وہ قدرے سختی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے قریب آ کر بولا، یہ لو، اپنے وجود کو اس سے چھپاؤ، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ لوگ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، تم کیوں باہر نکلی؟ نہ جانے وہ کون تھا، کیوں اس قدر دھونس جما رہا تھا۔ پہلے تو مجھے غصہ آیا، مگر پھر جب اس کے ہاتھ میں وہ کالے رنگ کا برقع دیکھا تو میں غصہ بھول گئی۔ فوراً برقع پہنا تو ایک دم ایسے لگا جیسے میں محفوظ ہو کر کسی صاحبان تلے آ گئی ہوں۔ وہ ابھی بھی مجھے گھور رہا تھا۔ ایسے موسم میں باہر نکلنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر انسان بھیگ جائے تو بے پردگی ہوتی ہے، مگر جسم دیکھنے والے تو بہت ہیں، مگر ڈھکنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اس کی بات پر میں متاثر ہوئی اور کہا، میں غریب ہوں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے جو 8ویں میں پڑھتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، بوڑھی ماں بیمار ہے، ایسے میں میرے علاوہ اور کون ہے جو یہ ذمہ داریاں نبھائے گا؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، یہ برتن کتنے کا ہوگا؟ اب تک صبح سے ایک چیز بھی نہ بکی تھی۔ میں نے بتایا تو وہ جیب سے پیسے نکال کر بولا، یہ مجھے دو اور تم گھر جاؤ۔ میں نے ہکا بکا اسے دیکھا، بولا، یہ مجھے دے دو، میں بچوں میں بانٹ دوں گا، تمہیں بیچنا تھا نا، تم نے مجھے بیچ دیا۔ میں حیران پریشان گھر آ گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر بولی، کتنی دیر سے میرا دل ہول رہا تھا، میری بچی پریشان ہو رہی تھی، شکر ہے تو آ گئی۔ یہ برقع یہ کہاں سے آیا؟ کیا نیا لیا ہے تو نے؟ تب میں نے اماں کو سارا ماجرا سنایا تو وہ اس شخص کو دعا دیتے ہوئے بولی، نیک ماں باپ کی اولاد تھا جس نے تمہارا بے پردہ ہونے سے سر چھپا لیا، رب اسے اجر دے گا۔ اگلے کئی دن تک بارشوں کا زور نہ ٹوٹا۔ بارش برستی جا رہی تھی اور اماں نے مجھے گھر سے نکل کر جانے پر بالکل آمادہ نہ تھی۔ کہنے لگی، پھر سے اس موسم میں آوارہ لوگ ملیں گے، اور میں نہیں چاہتی کوئی تم پر بری نظر ڈالے۔ ابھی گھر میں سامان موجود ہے، ضرورت کے لیے پیسے بھی ہیں، اب ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں جو تم ایسے موسم میں نکل پڑو۔ سردی بھی زیادہ ہے، اپنا نہیں تو میرا خیال کرو، کیوں مجھے تکلیف دیتی ہو؟ جتنی دیر تم گھر سے باہر رہتی ہو تو میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اماں کا میں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بارش تھمی، زور ٹوٹا، آسمان پر دھوپ چمکنے لگی، میں پھر سے کام میں لگ گئی، اور اب مجھے اسکول میں کینٹین کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ گو کہ وہ مجھ سے اس چیز کا کرایہ لے رہے تھے، مگر کرایہ کافی معقول تھا جو میں آسانی سے ادا کر سکتی تھی، اور اگر اسکول میں میری اتنی بکری ہو جاتی جتنا میں نے سوچ رکھا تھا تو کرایہ ادا کرنا قطعی مشکل نہ ہوتا۔ اب پھر سے میں شکور چاچا کے رکشے میں اسکول آنے جانے لگی۔
اب جب دوبارہ لڑکوں نے میرا پیچھا نہ کیا تو چچا شکور کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے رکشے میں اور بھی لڑکیاں بٹھا لیں۔ وہ ایسا کوئی رسک لینے پر تیار ہی نہ تھے، مگر شاید میرے لیے مصیبت پھر سے نازل ہونے والی تھی۔ اس دن پھر سے میں نے اسی موٹر سائیکل سوار کو رکشے کا پیچھا کرتے دیکھا۔ یہ وہی تھا جو کچھ دن پہلے تک میرا پیچھا کرتا رکشے میں بھری سڑک پر لوگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، اور آج جب میں نے اسے پھر سے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو میرے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب تو اس کے ساتھ اور بھی لڑکے شامل تھے جو مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ چچا شکور بولے، بیٹی تم اپنا بندوبست کر لو، ورنہ تمہاری وجہ سے یہ لڑکیاں بھی میرا رکشہ چھوڑ دیں گی، میری روزی متاثر ہوگی۔ تب میں بہت شرمندہ ہوئی، اماں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، پتہ تھا وہ پریشان ہو جائیں گی اور اپنی صحت کو خراب کرتی رہیں گی، مگر محلے کی عورتوں کی زبانی اماں کو پتہ چل ہی گیا۔ اس دن میں گھر آئی، اماں بڑی پریشان تھی۔ کون ہیں وہ لڑکے جو تمہارا مسلسل پیچھا کرتے ہیں اور تمہاری جان چھوڑنے پر تیار نہیں، اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں؟ میں ان لڑکوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گی اماں، تم فکر نہ کرو، دیکھنا ساری زندگی یاد رکھیں گے مجھے اور دوبارہ کبھی تنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تم محلے والوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرو، وہ تو 2 کی 4 بنا کر باتیں پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، مگر بیٹا جہاں رائی ہو نا پہاڑ وہیں بنتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم پاک باز شریف بچی ہو، مگر لوگ تو تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتے، اور اگر ایسا کچھ ہو گیا میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ غریبوں کے پاس علاوہ عزت کے اور ہوتا کیا ہے؟ اماں کو روتے دیکھا تو مجھے بے بسی کا احساس ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کو آسانی سے نہیں چھوڑ دوں گی۔ اگلے دن جب وہ لوگ پیچھا کرنے لگے، رکشہ وہیں رکوایا، وہ موٹر سائیکل پہ رک گیا۔ جب میں اس کی طرف جانے لگی تو وہ بھی نیچے آ گیا۔ وہ ایسے کر رہا تھا جیسے میں اس سے نہ جانے کون سے راز و نیاز کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ میں نے اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ تب وہاں اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، تم ایک گھٹیا انسان ہو، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں، تبھی تمہیں شاید کسی اور کی عزت کا خیال نہیں۔ اتنے دن سے تم نے میرا تماشا بنا ڈالا ہے۔ دیکھنے والے لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ میں بھی تمہاری طرح آوارہ خاندان کی لڑکی ہوں۔ آئندہ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ اس سے زیادہ برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اسے غصے سے بولتے جھکتے میں وہاں سے آ گئی۔ کچھ دن تک تو وہ لوگ مجھے نظر نہیں آئے۔ جب یہ بات اماں کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ بیٹی تجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مرد ذات ہے، غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگلے دن پھر سے جب وہ میرے رکشے کے پیچھے آنے لگے، اچانک اس کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ میری نظروں کے سامنے سڑک پر ایک طرف لڑکتا چلا گیا۔ اسے چوٹیں آئی تھیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، مگر اس کے باوجود میں اسے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کی بائک کو اٹھا کر سڑک کنارے پھینکا ہے۔ وہ بھی زمین سے اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے چوٹیں نہیں آئیں، مگر وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ بہت دن تک مجھے دکھائی نہ دیا۔ اس دن موسم پھر سے ابرآلود ہو رہا تھا۔ آج اسکول میں بچے اکا دکا ہی آئے تھے۔ میرا کافی سامان بچ گیا تھا۔ میں مایوس تھی کہ اتنا سامان لے کر گھر کیسے جاؤں گی۔ عموماً بھی واپسی پر پیدل گھر جاتی تھی، واپسی پر کرایہ بچانے کی کوشش کرتی کیونکہ میرے پاس خالی برتن ہوتے، اور رکشہ میں نے صرف صبح کے ٹائم کے لیے لگا رکھا تھا۔ آج میرے پاس سامان تھا، پیدل چلنا مشکل تھا۔ ایک جگہ رک کر میں رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک رکشہ میرے قریب آ کر رکا اور میں سوار ہو گئی۔ اسے گھر کا پتہ بتایا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ ایک انجانے راستے پر چل نکلا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ سن ہی نہ رہا تھا۔ پھر رکشے کے ساتھ وہ بائک والا بھی چلنے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ہیلمٹ نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے خباثت سے ہنسا، تم نے اس دن مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، تم نے میری بے عزتی کی، آج میں تم سے اس کا انتقام لے کر رہوں گا۔ میرا وجود تو جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے چلتے رکشے سے چھلانگ لگائی، مگر شکر تھا گرنے سے بچ گئی تھی۔ میرا پیر مڑ گیا، مگر میں نے اس تکلیف کو بھلا کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جہاں میں جا رہی تھی وہاں خاردار جھاڑیاں تھیں، گاڑی رکشہ اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لوگ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہاں 2-3 اور موٹر سائیکل سوار آ گئے، یقیناً وہ آپس میں ملے ہوئے تھے جو کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میرا خوف کے مارے حال برا ہو چکا تھا۔
بھاگتے ہوئے میں کافی دور نکل آئی، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے تھے، تبھی کسی سے میں بری طرح ٹکرا گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی کھڑا تھا، یہ مجھے جانا پہچانا سا لگا، اس کے چہرے پر ماسک تھا، آنکھوں میں برہمی۔ تب مجھے یاد آیا اسے میں نے کہاں دیکھا، یہ تو وہی تھا جس نے اس دن برقع لا کر دیا تھا اور میرا سامان خریدا تھا۔ آج جب پھر مجھے لگنے لگا کہ میں اکیلی ہو کر رسوا ہو جاؤں گی تو یہ پھر سے میری مدد کی خاطر یہاں آ گیا تھا۔ بولا تم یہاں سائڈ پر ہو جاؤ، میں انہیں سبق سکھاتا ہوں۔ تب ایک لڑکا بھاگتے ہوئے میری طرف آیا، اس دوران مجھے زوردار ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گئی، سر پر چوٹ آئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کب تک بے ہوش پڑی رہی کچھ پتہ نہ چلا۔ شام کا وقت تھا جب ہوش آیا، میں اسی جنگل میں تھی، لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آ گیا تمہیں ہوش؟ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا، انہوں نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟ کیا وہ چلے گئے ہیں؟ نہیں، مجھے امید ہے اب وہ لوگ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، میں نے انہیں اچھے سے سبق سکھا دیا ہے۔ میں یہ سوچ کر ڈرنے لگی کہ اب گھر کیسے جاؤں گی، اتنی دیر ہو گئی ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ بولا اب تم گھر چلنے کی کرو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی۔ اپنی اماں کو کیا جواب دو گی؟ گھر آئی تو اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا گھر تک میرے ساتھ آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے پاس بہت سی عورتیں جمع تھیں، انہوں نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو منہ میں انگلیاں داب لی۔ کون ہے یہ لڑکا؟ دیکھو کس طرح کی لڑکی ہے، دندناتے ہوئے دن دہاڑے گھر سے نکل جاتی ہے، پورا دن باہر رہتی ہے، نہ جانے کیا گل کھلاتی ہے۔ وہ عورتیں بڑبڑا رہی تھی، گویا جتنے منہ اتنی باتیں۔ گھر گئی تو اماں رو رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ کب سے میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اس بار انہوں نے سر اٹھا کر لڑکے کو دیکھا۔ میں نے بتایا یہ وہی ہے جس نے میری اس دن بھی مدد کی تھی، مگر عورتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ عورتیں گھر میں جمع کیوں ہیں؟ اور اب تو میرے چھوٹے بھائی کی نظروں میں بھی میرے لیے غصہ تھا، جو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ اب کیا میرے گھر کے سگے افراد مجھ پر شک کریں گے؟ اماں نے کہا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں ان عورتوں سے بات کرتی ہوں۔ وہ لڑکا بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ میں کمرے میں تھی مگر باہر سے آوازیں آ رہی تھیں، تم دونوں ماں بیٹی اس محلے سے چلی جاؤ، تم لوگوں نے محلے میں گند پھیلا کر رکھا ہے۔ پہلے تمہارا شوہر لوگوں پر انگلیاں اٹھاتا تھا، کہتا تھا کہ ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس نے دنیا سے منہ کیا موڑا؟ تم دونوں ماں بیٹی کو کھلی آزادی مل گئی، اور تمہارا بیٹا تو چھوٹا ہے، کچھ نہیں سمجھتا، مگر ہم لوگ عقل سمجھ والے ہیں، ہماری بچیاں جوان ہیں، اپنی بیٹی کو لگام ڈالو ورنہ یہ محلہ چھوڑ کر دفع ہو جاؤ۔ پورے شہر نے تماشا دیکھا ہے کیسے وہ لڑکا گھر تک آیا۔ ارے مجھے یہ بتاؤ، جو لڑکے سب لوگوں کے سامنے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں وہ اور کیا نہیں کر سکتے؟ اس وقت جس حالت میں آئی ہے تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تمہاری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ ان کی باتیں تیر کی طرح میرے دل میں لگی، ایک ایک کر کے وہ چلی گئیں۔ میں بری طرح سے رونے لگی۔ اماں میرا کوئی قصور نہیں، یقین کریں، میں جانتی ہوں میری بچی، مگر کیا کروں، اس زمانے کی زبانیں نہیں پکڑی جا سکتی۔ پھر اگلے دن جب میں کام کرنے کے نکلی تو محلے کی عورتیں راستے میں آ کر کھڑی ہو گئیں، آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تمہیں اجازت نہیں، اگر قدم بھی نکالا تو ہم تمہیں محلے سے باہر نکال پھینکیں گے۔ میں روتے ہوئے گھر آ گئی۔ بہت بہادر تھی، کبھی کسی کی بات نہ سنی، ہمیشہ سب کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھا، مگر اب ان عورتوں کی باتوں نے مجھے افسردہ کر ڈالا۔ اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے کہا یہ عورتیں پہلے ہی ہمارے خلاف کوئی موقع تلاش کر رہی تھی، بہانے کی تلاش میں تھی کہ بس بات کا بتنگڑ بنائے۔ انہیں دراصل تمہارے باپ پر غصہ ہے اور شاید اسی بات کا بدلہ ہم سے لے رہی ہیں۔ میرے بابا بہت خوددار انسان تھے، وہ بستی میں واحد انسان تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ ہمارا کچا ایک کمرے کا مگر اپنا گھر تھا، باقی لوگ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں لگا کر رہتے تھے۔ اکا دکا لوگوں کا یہاں کچا کمرہ بنا ہوا تھا، مگر اس کی چار دیواری نہ تھی، اور یوں بھی گھر کی بے پردگی ہوتی۔ وہاں رہنے والوں کے اس رہن سہن پر ابا سب کو ٹوکتے تھے، مگر کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ یہاں کے مرد نہ کھٹو نکمے تھے، پورا دن بستر پر آرام کرتے، عورتیں کام کے لیے گھروں سے نکلتی بھیک مانگتی۔ جب ایک بار ابا نے کسی عورت کو غلط کاموں میں ملوث رنگے ہاتھوں پکڑا تو ان کا غصے سے دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے واپس آ کر بستی والوں کو جمع کیا اور کہا آج کے بعد یہ عورتیں گھر سے نہیں نکلیں گی، تم لوگ جو مرضی کرو، تم لوگ کما کر لاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگ ابا کے ہمنوا ہو گئے۔ اس طرح وہ عورتیں جو بھیک مانگنے کی آڑ میں غلط پیشے کو فروغ دینے لگی تھیں،
دونوں ہاتھوں سے پیسہ سمیٹ رہی تھیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے وہ گھر جا کر بیٹھ گئیں اور تب ان کے دل میں ابا کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ ان کی وجہ سے ان کا یہ کام بند ہو گیا تھا۔ جب ابا کی وفات ہوئی اس کے بعد سب عورتیں اپنی مرضی کے کاموں میں لگ گئیں۔ تب بھی لوگوں نے انہیں منع کیا مگر اب ان کی سنتا کون تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھ سے ضد باندھ لی تھی۔ میں جب بھی گھر سے نکلتی وہ لوگ مجھے کام کرنے کے لیے نہ نکلنے دیتے۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ پوری بستی ہمارے مخالف ہو گئی۔ بستی کے لوگ اماں کے پاس آ کر بولتے، تمہاری بیٹی گھر سے باہر نظر نہ آئے ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آج مجھے بستی والوں پر غصہ تھا کہ اگر وہ کام نہیں کرنے دیتے تو انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، سارا راشن ختم ہونے کو تھا۔ بھائی کی اسکول کی فیس دینی تھی اور اس کی ایک کتاب بھی گم ہو چکی تھی جو کہ نئی کتاب لینے کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ اگر میں کام نہ کرتی تو یہ ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اماں سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ کیا کروں ان لوگوں کا؟ اب میں اپنی مجبوریاں لوگوں کے سامنے رو کر نہیں بتا سکتی، ہاتھ نہیں جوڑ سکتی، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ میں نے کہا اماں میں ہی کچھ کرتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس دن وہی تھوڑی سی دال بچی تھی جو ہم نے پکا کر کھا لی۔ اب مجھے کل کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں نے سوچا بریانی یا کوئی اور چیز بنا کر بیچ دوں اور پھر جو بھی تھا مزدوری کرتی، کسی کے گھر کام کرتی۔ تو میں گھر سے نکلی اور مجھے ایک گھر میں کام مل گیا۔ اس عورت سے میں نے کہا کہ میں روز کے روز پیسے لوں گی کیونکہ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر اس نے مجھ سے پورے گھر کے کام کروائے، برتن دھونے سے لے کر کپڑے دھونے تک۔ میں نے سارا کام کیا اور شام کو اس نے میرا معاوضہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے رستے سے روٹیاں اور سالن لیا۔ جب گھر پہنچی آج پھر گھر کے باہر کافی سارے لوگ جمع تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر دھاڑنے لگے غصے میں، کہاں تھی یہ آوارہ لڑکی؟ صبح سے گھر سے نکلی تھی، شام ڈھلے گھر آ رہی ہے۔ تمہاری ماں آخر کیسی عورت ہے جو تمہیں کھلی آزادی دے رکھی ہے؟ کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ اب مزید ہم تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ نکلو ہمارے محلے سے، تم ماں بیٹی نے بدنام کر رکھا ہے۔ وہ لوگ دھکے دینے لگے۔ میرے ہاتھ سے وہ شوپر چھوٹ کر دور جا گرا جو میں نے اتنی محنت سے پیسے کما کر کھانا خریدا تھا۔ کھانے کی بے قدری پر مجھے رونا آ گیا۔ تب مجھے کسی نے پکڑ کر گرنے سے تھام لیا۔ آج کے بعد کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سب لوگ بولے کیوں، تم کون ہو اس کے، کیا رشتہ ہے تمہارا؟ وہ بولا یہ میری بیوی ہے، ہم نے نکاح کیا ہے۔ تمہاری بیوی؟ ہاں، آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ چہ مگوئیاں کرنے لگے اور وہاں سے چلے گئے۔ میں حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ سب لوگ بولے واقعی بہت آوارہ لڑکی ہے، کیسے چھپ کر نکاح رکھا ہے اور کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی نکاح کی۔ میں بے یقینی سے گھر آئی تو اماں نے پوچھا یہ کون تھا، کیا یہ سچ کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا اماں وہ جھوٹ بولتا ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ مگر اماں نے بات سنی انسنی کر دی۔ کوئی اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں کہہ سکتا، یقیناً تم نے اسے کوئی امید دی ہوگی نا۔ اگر ایسی بات تھی تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ خیر ہم میں سے کسی نے کھانا نہ کھایا، سب بھوکے رہے۔ رات کو دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ اماں گھورنے لگی، لگتا ہے تمہارا شوہر آ گیا ہے۔ ان کے الفاظ اور انداز دونوں ہی ناقابل برداشت تھے مگر اب شاید یہی سب کچھ زندگی میں دیکھنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میرا بھائی دروازہ کھولنے گیا، سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھیلے تھے۔ یہ سامان میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ امی نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیا۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر بے یقینی پھیل گئی تھی۔ وہ کس رشتے سے، کس تعلق سے یہاں آیا تھا؟ ایک نظر اس نے اماں پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بغیر وہ چلا گیا۔ اماں نے جب تھیلے کا منہ کھول کر دیکھا اس میں پورے مہینے کا راشن اور ضرورت کی چیزیں تھیں۔ اماں نے کہا ایسے ہی تو کوئی کسی پر پیسہ خرچ نہیں کرتا نا، یقیناً تیرا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا۔ اس سب سے ایک بات کا فائدہ تو تھا کہ اب کوئی میرا راستہ نہ روکتا، نہ کوئی ٹوکتا۔ اماں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چہرے کا رخ موڑ لیا کرتی، کہتی کہ سب لوگ ٹھیک کہتے تھے، بیٹیوں کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، تبھی تو تم نے میرے سر میں خاک ڈلوا دی۔ میں کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گی؟ پہلے تو میں لڑکے کی احسان مند رہتی تھی کہ اس نے میری مدد کی، مگر اب جو اس نے کیا تھا اس کے بعد تو مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ انسان
جس کے میں نام سے بھی واقف نہ تھی، اسے میرے نام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا، جبکہ میں نے تو اسے غور سے بھی نہ دیکھا تھا۔ اللہ جانے کون تھا، ہر وقت چہرہ ماسک میں چھپائے رکھتا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی اس نے جرت بھی کیسے کی؟ مگر اس دن کے بعد وہ سامنے نہیں آیا۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی، مالکن روزانہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھتی۔ جب گھر آ کر پیسے اماں کے حوالے کرتی تو اماں ہاتھ جھٹک کر کہتی، مجھے نہیں ضرورت تمہارے پیسوں کی۔ پھر ایک دن مالکن نے کہا، آج تم تھوڑی دیر سے چلی جانا، آج کچھ مہمان آنے والے ہیں، تمہیں زیادہ کھانا بنانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اماں غصہ کریں گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا، اب تم نے بالکل بھی دیر سے گھر واپس نہیں آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مگر آج میں کیا کرتی، جب میرے پاس نوکری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ باجی بہت اچھی تھی، میں انہیں بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلدی جلدی کرنے میں بھی مغرب کی اذانوں کا وقت ہو گیا۔ جب میں نکلنے لگی تو باجی نے میرے ساتھ کھانا پیک کر دیا، کہا، اب کہاں تم گھر جا کر دوبارہ محنت کرو گی، چولہا چوکا کرو گی، یہ پکڑو کھانا لے جاؤ، اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو کھلا دینا۔ میں ان کی بہت مشکور ہو گئی تھی۔ گھر کے پاس پہنچی تو پھر سے آج سب لوگ وہاں جمع دے تھے، جو مجھے دیکھ کر دور سے ہی مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میرے قدم من بھاری ہو چکے ہیں، ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ آج سے پہلے جو اعتماد تھا وہ سب ریزہ ریزہ ہو گیا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ مجھ پر اپنے ماں باپ، بھائی کا بھروسہ تھا، کیونکہ وہ اعتبار کرتے تھے۔ مگر اب تو اماں اور بھائی اس طرح کا سلوک کرتے جیسے میرا ان سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ جب میں گھر کے پاس پہنچی تو پھر سے ان لوگوں نے مجھے دھکے دینے شروع کر دیے، برا بھلا کہا۔ اماں دروازے میں کھڑی تھی اور پھر تب وہ وہاں آ گیا۔ پھر سے سب لوگوں سے بولا، آپ کو شرم آنی چاہیے کسی مجبور معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے۔ وہ محنتی ہے، جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس قدر محنت سے کام کر رہی ہے، اور آپ لوگ بجائے اس کا ساتھ دینے کے اسے دھتکارتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ آپ لوگ یتیم کی بد دعا لینے سے بچیں، ورنہ آپ کا دنیا میں کیا آخرت میں بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اس کی باتوں سے قائل ہوئے تھے یا نہیں، وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ پھر جب وہ مجھے ساتھ لیے گھر آ گیا تو اماں نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیا۔ آج تم پھر سے دیر سے اسی لیے آئی تھی کہ تم اس لڑکے کے ساتھ تھی۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اماں کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھی۔ بولی، تم بہت اچھے گھر کے معلوم ہوتے ہو، تمہارے بات کرنے کے انداز دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی اچھی ماں نے تمہاری تربیت کی ہے۔ مگر بیٹا، یہ تم نے کیا حرکت کی چھپ کر شادی کرنے والی؟ اگر تمہیں میری بیٹی پسند تھی تو مجھے بتا دیتے، میں خود تم دونوں کی شادی کرواتی۔ چلو، لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب اپنے ماں باپ سے بات کرو اور اسے رخصت کروا کے یہاں سے لے جاؤ۔ اماں کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ وہ لڑکا بولا، خالہ جی، دراصل بات یہ ہے، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اس دن وہ سب لوگ اس پر کیچڑ اچھال رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے۔ میں نے سب کے سامنے یوں ہی کہہ دیا کہ یہ میری بیوی ہے، تاکہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ میں آپ لوگوں کا کہیں اور رہنے کا بندوبست کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ آپ لوگ نئے محلے میں، نئے علاقے میں جا کر رہیں گے، جہاں اچھے لوگ آباد ہوں گے، جو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، جہاں آپ اور آپ کی بیٹی سر اٹھا کر جئیں گی اور کوئی اس کی ذات کا تماشا نہیں بنا سکے گا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا، اماں شرمندہ ہو کر کہنے لگی، تم مجھے بتا دیتی کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ مجھے تو لگا کہ لوگ صحیح بول رہے تھے، اور اس لڑکے نے بھی تو یہی کہا تھا کہ تم اس کی بیوی ہو۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، جو بھی ہوا میری کوئی غلطی نہیں، تم نے سن تو لیا تھا اس نے کیا کہا۔ اس نے سب لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے بہانہ بنایا تھا، مطلب اسے صرف میرا احساس تھا۔ ایک بار پھر سے میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے لگے۔ خیر، کچھ دن بعد وہ آیا اور کہا، آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، نئے سرے سے زندگی کی شروعات کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو ہرگز جینے نہیں دیں گے۔ ہم نے اپنا یہ چھوٹا سا مکان بیچا، جس گھر کو ہم لوگ کسی جنت سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ بستی کے ہی ایک غریب نے یہ گھر خرید لیا۔ ہم لوگ وہاں سے نکل کر ایک اور گھر میں آ گئے تھے۔ یہ علاقہ ہماری بستی کے مقابلے میں بہتر تھا، یہاں بھی غریب غربا لوگ رہتے تھے، مگر جس گھر میں وہ ہمیں لے آیا تھا وہ گھر تو بڑا خوبصورت تھا۔ پکی اینٹوں سے بنایا گیا صحن، صاف ستھرا آنگن۔ بولا، آج سے آپ لوگ یہیں رہیں گے، جیسے مرضی رہیں، کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ میں پھر سے اپنی پرانی روٹین پر آ گئی۔ جب مجھے
مجھ پر ماں اور بھائی کا اعتماد بحال ہوا تو خود اعتمادی لوٹ آئی۔ میں پھر سے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی، مگر اب فرق یہ تھا کہ بجائے بریانی میں سڑکوں اور اسکولوں میں جا کر بیچنے کے، ہمارے اسی گھر کے کمرے میں بیچنے لگی۔ اس کمرے کو میں نے دکان کی شکل دے دی تھی۔ دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور فائدہ تو یہ تھا کہ اماں کو بھی دکان پر بٹھا سکتی تھی، جو کہ اماں خوش اسلوبی سے یہ کام کر لیا کرتی۔ میں نے پھر سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ پورا دن کالج میں رہتی اماں کام سنبھالتی، گھر آ کر میں دکان کو دیکھتی۔ اماں پیار سے کہتی، میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے، تھک جاتی ہوگی۔ میں لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ دیا کرتی۔ یہ میرا فرض بنتا ہے اماں، اگر ابا اتنی جلدی نہ جاتے تو میں بھی تمام لڑکیوں کی طرح بے فکر ہو کر پڑھائی کر رہی ہوتی۔ اماں اس کی احسان مند تھی جس کا نام احسن تھا، جس نے ہماری اتنی مدد کی، وہ واقعی ہمارا محسن تھا۔ کبھی کبھار یہاں آتا، اماں کے دل میں اس کے لیے جذبات بدلنے لگے۔ وہ اکثر اسے کہتی، تم اپنے ماں باپ کو ایک بار ہمارے گھر لے کر آؤ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں وہ عورت کیسی ہے جس نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی۔ وہ ہمیشہ بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ میرے لیے بھی اس کے جذبات بدلنے لگے۔ میں بھی مختلف انداز میں سوچنے لگی، مگر پھر جس دن مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی اس دن میرے جذبات بدل گئے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اماں یا کسی اور کو اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اس دن سے میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کب مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، کب شادی کا کہے گا، مگر وقت گزرتا رہا۔ جب اس نے خود سے اس بات کا ذکر نہ کیا تو ایک دن میں نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دراصل اس دن اماں کی طبیعت خراب تھی، وہ اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میں کالج سے آئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے احسن کھڑا تھا۔ کافی وقت کے بعد ہم دونوں کو یوں اکیلے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اسے غنیمت جانا اور جب دل کی بات کہی تو اس نے حقیقت بتا دی کہ وہ ہماری طرح انسان نہیں بلکہ جنات کے گھرانے سے ہے۔ وہ محض میری مدد کرنے کی نیت سے میری زندگی میں آیا ہے، کیونکہ اسے مجھے اکیلے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ وہ بھی میری طرح کا یتیم تھا، اس کا بھی کسی نے خیال نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ محبت کو ترستا رہا۔ پھر جب اس نے مجھے بے سر و سامانی کے عالم میں دیکھا تو ہمدردی پیدا ہو گئی۔ جب اسے حالات معلوم ہوئے تو اسے لوگوں کی بے حسی پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہمارے وہ رشتہ دار جن کا دور دور سے ہمارے ساتھ تعلق تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنے تعلق کی لاج نہ رکھی، کبھی بھی ہماری کسی معاملے میں مدد نہ کی، مگر اب جب ہم وہاں سے آ گئے تو وہ ہمیں ڈھونڈنے لگے اور کئی لوگ تو اس گھر میں ملنے آنے لگے۔ کئی لوگ ہم سے اپنے کیے کی معافی مانگتے اور پوچھتے، آپ لوگوں نے تو بڑا خوبصورت گھر بنا لیا ہے، کہاں سے لیا یہ گھر؟ تب اماں عاجزی سے کہتی کہ یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، کسی نیک بندے کے وسیلے سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری بہت مدد کی، ہمارا ہاتھ پکڑے رکھا، ورنہ لوگوں نے تو تماشا بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اماں کی بات پر وہ لوگ شرمندگی سے سر جھکا لیا کرتے جو مجھے بدنام کرنے میں پیش تھے۔ اماں اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ وہ احسن کی طرف سے پیش رفت کی منتظر تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہم جیسا انسان نہیں، ہمارے طرح کے اور بھی وہ کئی لوگوں کی مدد کرتا تھا، ان کے کام آتا تھا، اور اب وہ زیادہ تر وقت اپنی دنیا میں گزارتا، کیونکہ اپنی دنیا کی ذمہ داریاں اس پر موجود تھیں۔ اماں اکثر اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتی اور میں اس کے وعدے کے پابند ہونے کی وجہ سے اماں جان کو اس کی حقیقت نہ بتا سکتی تھی۔ پھر اماں نے احسن کی طرف سے مایوس ہو کر ایک اور جگہ میرا رشتہ طے کر دیا۔ تب میں اماں سے بہت لڑائی جھگڑا کیا کہ مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، پہلے بھائی کو کسی قابل ہو لینے دیں۔ اماں نے کہا، رب کی ذات ہماری مالک ہے، اس نے یہاں تک وسیلہ بنایا، کوئی امید نہ تھی کہ اچھے دن دیکھیں گے، مگر دیکھو اللہ نے دن بدل دیے، وہ آگے بھی ہماری مدد کرے گا، تم بس اب شادی کرنے کی تیاری کرو۔ میں بے بسی سے اماں کو دیکھ کر رہ جاتی تھی، کیونکہ اچھے سے جانتی تھی کہ اماں بہت ضدی ہیں، جو وہ کہتی ہیں وہ کر کے ہی دم لیتی ہیں، سو میں ان کی خوشی میں خوش تھی۔